السلام علیکم اینڈ ویری گڈ ایوننگ۔ کہتے یہ ہیں کہ اگر قانون کے مطابق آپ چلیں تو یقیناً قانون اپنا راستہ خود اختیار کر لیتا ہے۔ بہت عرصے سے عدلیہ کے اوپر جس طرح کھل کر تنقید کی جاتی رہی ہے، کبھی جوڈیشل سسٹم کے اوپر، کبھی ججوں کے پینل کے اوپر، کبھی ججز کی تقرری اور تعیناتی کے عمل کے اوپر، کبھی 26ویں اور کبھی 27ویں ترمیم کے اوپر، لیکن اگر دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں قانون اور آئین کی عملداری ہونا بڑی ضروری ہے۔ آج اس کی ایک ایسی مثال قائم ہوتے ہوئے ہم نے دیکھی جہاں پر لگتا یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی کا جو عمل ہے وہ ابھی بھی عدلیہ کے اندر موجود ہے۔ بڑے عرصے سے، بلکہ کہا جائے تو سابقہ حکومتوں کے دور سے عدلیہ اور عدلیہ میں ججز کے انتخاب کے اوپر بڑا کرٹیسزم ہوتا رہا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ایسا موقع ضرور ملتا ہے عدلیہ کو بھی یا ہر ادارے کو جہاں پر وہ اپنی ٹرانسپیرنسی مینٹین کرنے کی، اپنا ایک اصلاحاتی عمل جو ہے اس کی مثال قائم کرنے کا موقع ان کو ضرور دیا جاتا ہے۔ آج بھی اس کی ایک ہم نے مثال قائم ہوتے ہوئے دیکھی ہے، اور اس مثال کے اوپر اگر بات نہ کی جائے تو بڑی زیادتی ہوگی۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک بڑا امپورٹنٹ کیس تھا جو کہ ججز کے حوالے سے، بلکہ ایک جج شخصیت کے حوالے سے تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ کی جسٹس طارق جہانگیری صاحب، اور ان کی ڈگری کی جو کنٹروورسی شروع ہوئی، خبر تو یہ کافی پرانی تھی لیکن اس کے اوپر بات اس طرح ہو نہیں سکی۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کیس کو، اس ایشو کو ٹیک اپ کیا گیا اور پھر ایک وکیل کی طرف سے اس پورا ایک پروسیس، ایک لیگل پروسیس ہے، اس کے لیے فائٹ کیا گیا، اور ایونچولی اس پورے پروسیس میں بڑے عروج و زوال بھی آئے ہوں گے، بڑے مسائل بھی آئے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود ایونچولی یہ ہوا کہ اس کیس میں فتح اس وکیل کی ہوئی، بلکہ جو جسٹس جہانگیری صاحب تھے وہ اپنی پوزیشن کو جسٹیفائی نہیں کر سکے۔ یہ مثال یہ ثابت کرتی ہے کہ اگر آپ صحیح سائٹ پر ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ اپنا راستہ بھی ڈیفائن کرتے ہیں اور سچ جو ہے اس کی جیت بھی ہوتی ہے۔ اسی بارے میں بات کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج فائنلی جسٹس طارق جہانگیری صاحب کو جو ڈگری تنازع کیس تھا اس میں جج کے عہدے کے لیے نااہل قرار دے دیا ہے۔ یہ ایک خبر تو ہے کہ ایک شخصیت کی نااہلی ہوئی ہے، لیکن یہ ایک پورا پنڈورا باکس ہے جس میں اب اس پورے سسٹم میں ججز کی تعیناتی اور کس طریقے سے یہ پورا انتخاب ہوتا ہے، کہاں کہاں پہ اس کا چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے، کیا وزارت قانون، کیا حکومت اس میں کوئی کردار ادا کر سکتی ہے، کیا جوڈیشل کمیشن اس میں کوئی کردار ادا کر سکتا ہے، ان تمام چیزوں کا احاطہ اس پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں کریں گے۔ اور اس پر بات کرنے کے لیے میری ساتھ موجود ہیں خود میاں داؤد صاحب جو کہ وکیل بھی ہیں، بلکہ اس کیس میں وکیل استغاثہ تھے، اوپوننٹ تھے، انہوں نے بڑے مختلف حالات میں اور بڑے مشکل حالات میں اس پورے کیس کو لے کر چلا ہے، لیکن یہ سفر اور یہاں اس نتیجے تک جو یہ پہنچے ہیں، تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی ان کی جو سٹینڈنگ ہے اس سے اب فرق پڑے گا آنے والے مستقبل پہ؟ اس پہ ان سے بات کریں گے۔ داؤد صاحب سر، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ۔ اور اس کے علاوہ یا فرید صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جو کہ سینئر ماہر قانون ہیں، ان سے بھی ہم اس پہ ایک نیوٹرل انالیسس لینے کی کوشش کریں گے۔ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ اچھا داؤد بھائی، پہلے تو آپ کو مبارک ہو کہ ایک جسٹیفائڈ پوزیشن آپ نے لی اور آپ اس پر قائم رہے، اور اوبویسلی اس پہ آپ نے پریشر بھی فیس کیا ہوگا، لیکن اگر دیکھا جائے تو آپ ہی وہ کیوں تھے جس نے اس ایک چیز کو ٹیک اپ کیا؟ مطلب یہ خبر تو بہت سے لوگوں کی نظر سے گزری ہوگی جب یہ انیشیٹ ہوئی، لیکن لوگوں نے اس پہ کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ آپ کے خیال میں یہ کیوں ضروری تھا کہ اس چیز کو ٹیک اپ کر کے اس کو لے کے چلا جائے؟ آپ کو کیوں لگتا تھا کہ یہ بات درست ثابت ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، میں نے جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریٹ آف کو ورنٹو فائل کی اور جج صاحب کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ چیلنج کی، تو اس کی بنیاد بنائی ڈان اخبار کی ایک سٹوری تھی جس میں یہ بات پبلش ہوئی۔ اسد ملک صاحب کی یہ سٹوری تھی اور انہوں نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ سارے فیکٹس جو ہیں وہ اس کے اندر الیبوریٹ کیے۔ تو میں نے یہ سمجھا کہ ڈان جیسے معتبر ادارے کے اندر اور اسد ملک صاحب جیسے سینئر کورٹ رپورٹر جو طویل عرصے سے کر رہے ہیں، وہ ایسی خبر نہیں دے سکتے جس کے اوپر کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ ہو۔ انہوں نے بیسیکلی بنیاد بنایا تھا جو سوشل میڈیا کے اوپر دو ڈاکومنٹ چل رہے تھے، LLB پارٹ 1 جسٹس جہانگیری صاحب کا اور LLB پارٹ 2، اور اس کے بعد کراچی یونیورسٹی کا ایک لیٹر۔ تو وہ میں نے پھر اسد ملک صاحب سے پوچھا کہ کائنڈلی آپ وہ ڈاکومنٹ جو ہیں وہ مجھے شیئر کر دیں۔ وہ شیئر کیے اور ان کو ایویلویٹ کیا جب، تو وہ LLB پارٹ 1 کو اگر ہم دیکھیں اور LLB پارٹ 2 کو دیکھیں تو ان دونوں ڈاکومنٹس کے اندر جو ہے واضح طور کے اوپر آپ کو فورجری ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ فورجری اس طرح سے کہ ایک ڈاکومنٹ کے اوپر نام کچھ اور لکھا ہوا تھا، طارق محمود سن آف محمد اکرم، دوسرے کے اوپر طارق جہانگیری سن آف قاضی محمد اکرم، اور دونوں جو ٹرانسکرپٹس ہیں جیسے عام سادہ زبان میں ہم اسے کہتے ہیں رزلٹ کارڈ، دونوں رزلٹ کارڈز کے اوپر جو ہے وہ انرولمنٹ نمبر جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں، اور وہ جو دونوں انرولمنٹ ہیں وہ جو ریگولر اسٹوڈنٹس تھے ان کے تھے، ان کے انرولمنٹس نمبر استعمال کیے جو کوئی اور اسٹوڈنٹس تھے، وہ جنرل اسٹوڈنٹس تھے، آج یونیورسٹی نے بتایا بھی، اور جو نام تھے وہ بھی ڈیفرنٹ تھے۔ سو قانون یہ کہتا ہے کہ دو انرولمنٹ نمبر ایک اسٹوڈنٹ کو یونیورسٹی میں الاٹ ہو نہیں سکتے۔ ایگزیکٹلی۔ تو جہانگیری صاحب نے یہ کیا کہ ان دونوں کی بنیاد کے اوپر یونیورسٹی کو مینجمنٹ کر کے اپنی ڈگری جاری کروا لی۔ یہ تیسرا ڈاکومنٹ ہے جو ان کی ڈگری جو ہے
تو یہ یونیورسٹی بھی اس میں ملی ہوئی تھی، یہ سمجھا جائے اس وقت کی یونیورسٹی بھی ملی ہوئی تھی. انفارچونیٹلی یہ سندھ یونیورسٹی کا وہ والا جو دور ہے، یہ ہم سارے وکلا جو ہیں پاکستان کی پوری وکلا کمیونٹی کا اس بات کے اوپر ایمان ہے کہ سندھ یونیورسٹی سے اس دہائی کے دوران ہونے والی جتنی بھی LLB کی ڈگریاں نا وہ مشکوک ہوتی ہیں. اچا ایک وقت تھا کہ کون سا دور تھا یہ 1999 والا، 90 سے لے کے 90s کا دور تھا. ہمارے پنجاب کے وکلا میں پنجاب بار کونسل ایک باڈی ہے جو وکلا کو لائسنس جاری کرتی ہے، تو وہاں پر طویل عرصہ تک یہ بین رہا کہ اگر کوئی طالب علم وکیل سندھ یونیورسٹی کی ڈگری لے کر آتا تھا LLB کی تو اس کو لائسنس نہیں دیتے تھے. اس حد تک چیزیں جو ہیں کنٹروورشل تھیں. تو اس کو بنیاد بنا کر ہم نے لاہور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریٹ آف کو ورنٹو فائل کی تھی، اور اس کے اوپر آج عدالت نے ریٹ آف کو ورنٹو ہوتی کیا ہے کہ آئین کے اندر جو ریٹ جورسڈکشن ہے وہ 199 کے تحت ہے، اور 199 کے تحت مختلف طرح کی ریٹ جورسڈکشنز ہیں جن میں ایک ریٹ آف کو ورنٹو ہے. اس ریٹ آف کو ورنٹو کے اندر یہ اختیار سپریم کورٹ نے اور آئین نے دیا ہے ہائی کورٹ کو کہ وہ ڈیپ انکوائری کر سکتی ہے، ہر طرح کا فیکٹ اور ڈاکومنٹ جو ہے اس کو انکوائر کر سکتی ہے، سکروٹنی کر سکتی ہے، اور اس کے بنیاد کے اوپر کوئی نتیجہ جو ہے وہ اخذ کر سکتی ہے. یہ عدالت نے کیا. اچھا، اس بڑا ویسے انٹرسٹنگ یہ کیس ہے، میں اس پہ بعد میں بھی مزید بھی بات کرتی ہوں، لیکن یحییٰ صاحب سر آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ اگر دیکھا جائے تو ان کی جو بنیادی اہلیت ہے LLB کی وہی مشکوک ہو گئی اور وہی عدالت نے ریجیکٹ کر دی. ایک تو یہ کہ اب کیا سمجھا جائے آپ کے خیال میں، مطلب آپ کی اپنی رائے کیا ہے کہ یہ ان کی جو تعیناتی ہے وہ ابتدا سے ہی کالعدم اگر قرار دی گئی ہے تو پھر ان کی سٹینڈنگ کیا رہ جائے گی، اور سب سے بڑھ کر لوگ یہ سوچیں گے کہ انہوں نے جو فیصلے کیے ہیں اس کی پھر کیا اہمیت ہوگی؟ جی، آپ کا بہت اچھا سوال ہے کہ جو فیصلے وہ کرتے رہے ان کی اب ایک لیگل سٹینڈنگ کیا ہے، اس کی کمپیٹنسی کیا ہے. لیکن سب سے پہلے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ آج کی جو فیصلہ ہے وہ ایک ہسٹورک فیصلہ ہے، لینڈ مارک فیصلہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ کنٹینیوٹی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ ادارے جو ہیں وہ اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرنا شروع ہو گئے ہیں. پاسٹ میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ادارے ایک دوسرے کی اکاؤنٹیبلٹی کرتے تھے، جس سے ایک فرکشن پیدا ہوتی تھی اداروں میں، اور اس سے اکاؤنٹیبلٹی سے زیادہ انفیکٹ ہم دیکھتے تھے کہ تصادم بڑھ جاتا تھا اداروں کے درمیان. لیکن اب ایک نئی لہر چلی ہے کہ ادارے خود سیلف اکاؤنٹیبلٹی میں بلیو کرتے ہیں، اور آج کا جو فیصلہ ہے وہ اسی چیز کو پروموٹ کرتا ہے. دیکھیں، یہ ایک لینڈ مارک ججمنٹ اس لیے بھی ہے کیونکہ دیکھیں ہائی کورٹ، یہ عدلیہ ایک سیکرڈ انسٹیٹیوشن ہے. یہ لوگوں کے کانفیڈنس اور ٹرسٹ سے بلڈ ہوتا ہے. دیکھیں، ججز کے پاس کوئی فوج تو ہے نہیں یا کوئی ڈنڈا تو ہے نہیں کہ وہ چلا کر اپنے نظام کو چلا سکیں، اپنے آرڈرز کو ایگزیکیوٹ کر سکیں. یہ لوگوں کا ٹرسٹ ہے ان ججز کے اوپر. اب اگر ان ججز کی اپنی انٹیگریٹی چیلنج ہو جائے یا ان کی ریپوٹیشن کے اوپر کویشچن آ جائے تو بہت ضروری یہ ہے، تو پورے ادارے کے اوپر انفیکٹ کویشچن آ جاتا ہے. تو بہت ضروری تھا کہ ادارہ جو ہے اس کے اوپر ایکشن لے، انکوائری کرے. اور داؤد صاحب ایک ضرور تاریخ میں ان کو یاد رکھا جائے گا کیونکہ انہوں نے وہ سٹیپ لیا پہلا، اور آج وہ فیصلہ آیا. تو دیکھیں، جو ایلیگیشنز جو لگیں جج صاحب پہ، وہ بھی کوئی سمپل ایلیگیشنز نہیں تھی، بلکہ بڑی پرائم فسائے شو کرتی تھی، جس میں یونیورسٹی آف کراچی بھی کہہ رہی ہے، ہائر ایجوکیشن کمیشن بھی کہہ رہا ہے، اور طارق محمود صاحب کوئی اپنے ڈیفنس میں کوئی ایک ڈاکومنٹ بھی پیش نہ کر پائے. اور کتنا مشکل ہے اگر ایک شخص نے 4 سے 5 سال ایک یونیورسٹی میں گزارا ہو یا پیپر دیے ہو، کتنا مشکل ہے کہ وہ کوئی ایویڈنس شو کر سکے کہ وہ اس یونیورسٹی میں یا کالج میں پڑھا تھا. لیکن ہم نے دیکھا کہ طارق محمود صاحب نے کوئی ڈاکومنٹ یا کوئی ایویڈنس سامنے نہیں رکھا، بلکہ وہ ادھر ادھر کی کرتے رہے. کبھی جسٹس ڈوگر کے خلاف سپریم کورٹ چلے جاتے، کبھی ان کے خلاف بھی درخواست دے دی تھی کہ وہ بھی بینچ کا حصہ نہ بنے. بالکل. تو لگ یہ رہا تھا کہ شاید طارق محمود کے پاس ضرور کوئی ایویڈنس ہے نہیں. تو اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ یہ فیصلہ آیا. لیکن ایک سوال ضرور اس فیصلے سے اٹھتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ججز کی تعیناتی کرتا ہے تو کیا وہ ججز کی ڈگری کو ویریفائی نہیں کرتا؟ اور اگر تو کرتا ہے تو اس کا میکنزم کیا ہے، اس کا پروسیس کیا ہے؟ اگر تو یہ ڈگری اس وقت ویریفائی کی گئی تھی تو ضرور ججز کے فائل میں وہ ایک ویریفیکیشن ڈاکومنٹ ہوگا. لیکن اگر تو وہ ہوتا تو ضرور یہ سامنے آتا، جو نہیں آیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص اگر 15 سے 20 سال پریکٹس کر لیتا ہے تو اس کو پرائما فسایا سوچ لیا جاتا ہے کہ ضرور اس کی ڈگری تو ہوگی اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اگر بیوروکریسی میں اپوائنٹمنٹ ہو، پولیٹیشینز کا کوئی معاملہ ہو، ٹیکنوکریٹس کا معاملہ ہو، تو ڈگری کو لے کر ہمیشہ ایک بہت زیادہ اس کی اسکروٹنی کی جاتی ہے. بٹ جوڈیشری خود جو ہے وہ اپنے ججز کی کتنی اسکروٹنی کر رہی تھی وہ آج
خیال میں ایک سوال بہت بڑا اٹھ کر آ گیا ہے. یہ سب میں واپس سر اس کی طرف آتی ہوں. 2-3 پوائنٹس جو آپ نے ریز کیے. اچھا ایک تو داؤد بھائی یہ بتائیے گا کہ یہ اس کا اسپیسیفکلی یہ جو انہوں نے ڈیسیجنز لیے ہیں ماضی میں, ایک تو یہ کہ آپ کی اپنی رائے کیا ہے کہ اس کے اوپر کیا سٹینڈنگ ہوگی, کیا وہ ڈیسیجنز بھی ریورس ہونے چاہیے. دوسرا یہ جو انہوں نے پوائنٹ ابھی یحییٰ صاحب نے اٹھایا ہے کہ جی یہ جب ہائر ہوئے تھے اسی وقت کیوں نہیں دیکھا گیا. اب یہ جو ایک پروسیجر بنایا گیا ہے 26ویں ترمیم کے بعد ایک ہائرنگ کا یا سلیکٹ کرنے کا, آپ کے خیال میں وہ کہاں اسٹینڈ کرتا ہے کہ پہلے غلط تھا پروسیجر, یا اب آپ کے خیال میں اب جو پروسیجر چنا گیا وہ کیسا ہے؟ اچھا میری رائے کوئی نہیں, یہ سب قانون کی بات ہے. قانون میں لکھا ہوا ہے کہ جج صاحب اس طرح کی صورتحال میں جو ججز جب فیصلے کر جاتے ہیں اور وہ بعد میں نااہل ہو جاتے ہیں تو ان کے فیصلوں کو جو ہے وہ تحفظ حاصل ہوتا ہے. مظاہر نقوی صاحب جو ہیں ان کو بھی میری ہی کمپلینٹ کے اوپر ٹرائل کے بعد نکالا گیا تو ان کے فیصلے جو ہیں وہ رہے, کیونکہ یہ قانونی بات ہے. اور جب پی سی او ججز جو ہیں وہ نکالے گئے تھے تو انہوں نے جو فیصلے کر دیے تھے تو ان کو قانونی تحفظ جو ہے وہ حاصل ہے. قانونی طور کے اوپر ہمیشہ یہ پوزیشن ہوتی ہے کہ اگر کوئی جج نکالا جاتا ہے تو اس کے فیصلوں کو جو ہے وہ نہیں چھیڑا جاتا. دوسری بات, میں نے اپنی پٹیشن کے اندر اسپیسیفکلی یہ پیراگرافنگ کی کہ جسٹس جہانگیری صاحب والا معاملہ کیوں ہوا. یہ اس وجہ سے ہوا کہ میں نے عدالت سے گزارش کی کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے عدم توجہ کا مظاہرہ کیا. جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جو ججز کی تعیناتی کرتا ہے اس نے غفلت کا مظاہرہ کیا جس کی وجہ سے یہ سانحہ ہوا. ججز کی تعیناتی کا طریقہ کار قیام پاکستان سے لے کے آج کے دن تک 27ویں ترمیم کے بعد تک بھی متنازع ہے, غیر شفاف ہے. اس کو مزید شفاف اور مزید بہتر ہونا چاہیے. نہ صرف یہ کہ جج صاحبان کی جو بیسک ڈاکومنٹ, ویری فرسٹ ڈاکومنٹ جو ہے وہاں سے لے کے آخر تک ان کے اکیڈمک ڈاکومنٹ جو ہیں وہ ہونے چاہیے, بلکہ جو ان کی پیدائش کی سرٹیفکیٹ ہے وہاں سے لے کے آئی ڈی کارڈ تک کے جو ان کے کریڈینشلز ہیں وہ سارے چیک ہونے چاہیے. تو یہ نہیں ہوتے آپ کے خیال؟ یہ آج تک کبھی نہیں ہوئے. اسی وجہ سے تو جو جسٹس جہانگیری صاحب جو ہے وہ نظام کی اس کمزوری کا فائدہ اٹھا کے پہلے وکیل بن گئے, وہاں سے بار کونسل سے مینج کر کے انہوں نے لے لیا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج بن گئے. اسی کمزوری کا انہوں نے فائدہ اٹھایا. سو حکومت کے لیے اور عدلیہ کے لیے بہت مناسب ہوگا کہ آپ چاہے اپنے منظور نظر جج ہی بھرتی کر لیں. میں اس بات کو بھی بڑا مسئلہ ہے ویسے, بالکل آپ وہ بھی بھرتی کر لیں, لیکن وہ ہونے قابل اور ایماندار چاہیے. آپ اپنے مرضی کے جج رکھ لیں لیکن وہ قابل اور ایماندار ہونے چاہیے, اور کریڈینشلز ان کے اصلی ہونے چاہیے. میں اس بات کا حامی ہوں. پاکستان جیسے ملک کے اندر ایک ہی تو ادارہ ہے, وہ عدلیہ ہے. جب بھی کسی کو کوئی پریشانی ہوتی ہے, کسی عام شہری کو تکلیف ہوتی ہے, وہ اٹھا کے کہتا ہے میں عدالت جاؤں گا, تمہیں پوچھوں گا وہاں کے اوپر. یہ عوام کا اعتماد ہے. اور یہ بڑی درست بات ہے کہ پاکستان کی عدلیہ میں پہلی دفعہ یہ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس شروع ہوا. جسٹس قاضی فائزیسا صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کو فعال کیا اور ان کے ساتھ بیٹھے جو مظاہر نقوی صاحب تھے ان کا فل فلیج ٹرائل کرنے کے بعد ان کو جو ہے وہ نکالا گیا. اور اسی کونسل کی پروسیڈنگز کے دوران ہی ہونے والی کارروائیوں کے نتیجے میں اعجاز الحسن صاحب جو ہیں وہ چلے گئے. یہ بنیاد تو رکھی گئی نا جی. اور اس کے بعد آج جسٹس جہانگیری صاحب والا معاملہ ہو گیا. عدلیہ کے اوپر لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ تب بہتر ہوگا جب عدلیہ کے اندر جیسے جیسے شفافیت آتی جائے گی لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ بحال ہوتا جائے گا. اگر عدلیہ کے اندر اپنے غیر شفافیت کا عنصر جو ہے وہ رہے گا پھر ضرور عوام. اور دوسرا یہ کہ یہ جو آپ نے بات کی نا کہ بڑے سیاسی اس کے اوپر ایک ریفلیکشن ہو, لیکن جو طریقہ کار ہائرنگ کا ہے وہ ایک بڑا ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. یا سب سر آپ سے آخری سوال, میں پھر واپس میاں صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. آپ کے خیال میں سر یہ اس وقت کا جو سچویشن ہے اگر دیکھی جائے تو آپشنز تو ان کے پاس بھی موجود ہیں, کیا وہ مزید کسی کورٹس وغیرہ میں جا سکتے ہیں؟ اور یہ جو بھی سسٹم کی وضاحت یہ کر رہے تھے کہ جی قیام پاکستان سے ابھی تک یہ جو سسٹم ہے ہائرنگ کا یہ کوئی ٹرانسپیرنٹ سسٹم نہیں ہے. سر آپ کے خیال میں اس مثال کے بعد اب آپ کو لگتا ہے کہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسا کوئی سسٹم فعال ہونا بھی چاہیے؟ جی بالکل, میرے خیال میں آج کی ججمنٹ جو ہے وہ ایک پریسیڈنٹ بھی بنے گی فیوچر کے لیے, بیکاز اب جب بھی جوڈیشل کمیشن اپوائنٹمنٹ کرے گا تو یہ سوال ضرور اٹھے گا. اور دیکھیں ڈگری ویریفائی کرانا کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے, خاص طور پہ جوڈیشل کمیشن کے لیے. ایک ایچ ای سی کو چٹھی لکھنے کی بات ہے اور وہ آپ کے سامنے ویریفائی کر کے دے دے گی. دیکھیں لیکن اس سے ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اب جو پاکستان کے جتنے بھی صوبوں میں ججز تعینات ہیں کیا ان کی ڈگری پھر سے ویریفائی کی جائے گی؟ بیکاز اگر تو
वेरिफिकेशन का प्रोसेस नहीं हुआ था, और जैसे दाऊद साहब ने कहा कि ये नहीं होता, तो फिर तो ज़रूरत अब आ पड़ी है कि एक बारी सब जजेस की डिग्री ज़रूर वेरीफाई की जाए, बिकॉज यू नेवर नो कि शायद और भी इस तरह की तैनाती हुई हो। जहाँ तक सवाल उठता है कि इनके फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ देने का, मैं दाऊद साहब की बात से एग्री करता हूँ कि पास्ट में भी हमने देखा है कि जजेस के फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। लेकिन इस केस में एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि देखें, इनकी अपॉइंटमेंट जो है वो डिक्लेयर की गई है वॉइड एब इनिशियो, यानी कि जिस डेट से ये अपॉइंट हुए है वो इलीगल करार दे दी गई। तो जो हाई कोर्ट की जजमेंट आज आएगी वो डिपेंड ये करता है कि वहां पर जजेस ने इनकी पुरानी जजमेंट्स को तहफ़्फ़ुज़ दी है या नहीं, जो हमने जस्टिस डोगर के केस में देखा था सुप्रीम कोर्ट में कि जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने उनकी जितनी भी फैसले थे उनको तहफ़्फ़ुज़ दी थी। तो हाई कोर्ट को एक्सप्लिसिटली ये मेंशन करना पड़ेगा अपनी जजमेंट में कि क्या तहफ़्फ़ुज़ हासिल हुई है या नहीं, क्योंकि इस केस में वॉइड एब इनिशियो है। ये पहले दिन से ही इनको करार दे दिया गया है कि ये गलत तैनात हुए थे। तो सवाल उठता है कि क्या इनके फैसले जो हैं वो बरकरार रहेंगे या नहीं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन दाऊद भाई, कि आपके ख्याल में अब फैसला तो आ गया है, लेकिन अब इसमें क्या नज़रसानी की दरख्वास्त या कुछ और आगे प्रोसीड वो करेंगे, या आपको लगता है वो भी खामोश होकर बजाय नकवी साहब की तरह घर चले जाएंगे? मेरा ज़ाती मशवरा है जस्टिस जहांगीरी साहब को कि वो ग्रेस का मुजाहरा करें। जज साहबान के पास, वकला के पास, हमारे पास ना ले दे के सिर्फ एक ही चीज़ होती है, वो होती है हमारी ग्रेस, डिग्निटी, बस यही होती है। उनको भी पता है कि मेरा LLB पार्ट 1 जो है उसका डॉक्यूमेंट फोर्ज्ड है, उनको भी पता है LLB पार्ट 2 का डॉक्यूमेंट फोर्ज्ड है। और मेरा उनको मशवरा ये है कि वो उनको पहले ही ग्रेस का मुजाहरा करना चाहिए था। जब 2024 में ये रिट ऑफ को वारंटो उनके खिलाफ आई थी, तब उनको ग्रेस का मुजाहरा करना चाहिए। वो साल डेढ़ काम करते हैं, उसके बावजूद भी साल डेढ़ का, जो ये इस बात की निशानदेही करती है कि उनके अंदर ग्रेस की कमी है। लेकिन आज भी कल भी जो उन्होंने हरकत की और आज भी जो उन्होंने हरकत की कि सिटिंग चीफ जस्टिस के ऊपर उनको अदम एतमाद करके रिक्यूज करवाने के लिए उनके ऊपर एक शर्मनाक किस्म का इल्ज़ाम लगाया, और उसका कोई सबूत कोई नहीं लगाया, कोई तारीख नहीं लिखी, कोई टाइम नहीं लिखा, कोई गवाह नहीं लिखे, बस डिस्कशन हुआ है, उसके बाद उनको नहीं होना और उसका कोई चाहिए बकवान, और वो इल्ज़ाम लगा के मकसद ये अचीव करना चाहा। मुझे लगता है कि वो अब भी इस तरह का मुजाहरा करेंगे कि इसको आगे आईनी अदालत में लेके जाएं। लेकिन ये जहां तक भी लेके जाएं, ये बात इनकी जान नहीं छोड़ेगी कि इनका LLB पार्ट 1 और LLB पार्ट 2 वो ले आए। ये सारा केस है ही एक लाइन का केस है कि यूनिवर्सिटी ने आपके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की, ओके मान लिया, साइड पे कर दें आप यूनिवर्सिटी को, आपकी बात मान लेते हैं। आप कहते हैं आपकी डिग्री जो है वो दुरुस्त है, यूनिवर्सिटी ने जारी की, ओके, इसको भी साइड पे कर दें। उस डिग्री की बुनियाद के ऊपर 2 रिजल्ट कार्ड है जिसकी बुनियाद के ऊपर आपने डिग्री नहीं है, वो आपके पास है। आप वो असल ले आए ना, आप असल लेकर आए, आकर बात को खत्म कर दें। आप पहले दिन से टेक्निकलिटीज छोटी असल वो मेरिट का केस डिस्कस ही नहीं करते अपनी पिटीशंस में। वो लिखते हैं कि मैं मेरिट पे जब मुनासिब वक्त आएगा तब बहस करूंगा। वो मुनासिब वक्त कभी भी नहीं आना। सादा सा एक लाइन का ही केस है ये, इससे ज्यादा का केस ही कोई नहीं है। पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है वो आपके फोर्ज्ड हैं या नहीं, अगर आपके पास असल है आप लाएं, लाकर जुर्माना करते। देखिए ये तयशुदा कानून है आज तक का। जब मेरिट के ऊपर केस दुरुस्त होना तो टेक्निकलिटीज जो है उसको नहीं देखा जाता, बिल्कुल। और अगर आपका मेरिट के ऊपर केस नहीं बनता तो एक ही टेक्निकलिटी काफी है कि आपने एक दिन ताखीर से ये पिटीशन फाइल की है, डिसमिस। लेकिन अगर मेरिट के ऊपर केस बनता है तो चाहे उसके अंदर 50 भी टेक्निकल खामी है, आपने इंसाफ करना है। बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे याया फरीद साहब और मियां, जो कि आज के इस हिस्टोरिक डिसीजन के हवाले से असल रूह रवा थे, वकील इस्तिगासा थे। और एक अच्छी बात यह है कि इन्होंने एक ऐसी मिसाल सेट की है कि अपने ज़ाती मफाद के लिए नहीं बल्कि अदलिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अदलिया में एक सेल्फ कैथारसिस का एक अमल जो है, ट्रांसपेरेंसी का जो अमल है, उसको कायम करने के लिए आपको अपने आप को कानून और आइन के सामने पेश करना पड़ेगा। और उन्होंने किया भी, और जो क्वेश्चन से जस्टिफाइड भी थे, और इसी वजह से इनको आज कामयाबी भी मिली। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। एक मुख्तसर वक्फे के बाद हम कुछ सियासी इशूज़ के ऊपर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे हमने प्रोग्राम के पिछले सेगमेंट में जिक्र किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक डिसीजन आना और जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब जैसी जो शख्सियत हैं उनको नाअहल करार देना, ये एक ऐसी मिसाल सेट करता है जिससे बज़ाहिर लगता है कि अदलिया भी अपना एक शफाफियत का अमल बरकरार रखना चाहती है। लेकिन अगर देखा जाए तो इसी अदलिया के हवाले से हर दौरे हुकूमत में सवालात भी उठाए जाते रहे हैं, चाहे माजी में मुस्लिम लीग नून हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, चाहे हालिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो।
جو ریزرویشنز جو سوالات ہمیشہ سے اٹھائے جاتے رہے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے وہ آج بھی اپنی جگہ موجود ہیں. کبھی کسی ایک جماعت کی سائیڈ اور کبھی کسی ایک جماعت کی مخالفت کے حوالے سے الزامات بھی عدلیہ کے اوپر لگتے رہے ہیں, اس پر بھی بات کریں گے. پھر یہ کہ عدلیہ جتنی بھی مضبوط یا کمزور ہو ان کے فیصلے کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. اس وقت کی جو سچویشن ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کا سب سے بڑا الزام یہ ہے کہ عدلیہ کی طرف سے ہمیں اجازت ہونا اور بانی چیئرمین پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے ہمیں الاؤ کیا جانا اور اس کے باوجود بھی ملاقات نہ کروائے دینا, یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں لگتا یہ ہے کہ عدلیہ کے فیصلوں کی بھی کوئی توقیر نہیں ہے. اس پوری سچویشن میں جہاں ایک طرف پاکستان تحریک انصاف ان تمام فیصلوں کی عملداری کو چیلنج کرتی ہے کہ آیا یہ کیوں نہیں ہو پا رہی, اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ خاموش انڈرسٹینڈنگ ہے حکومت اور اداروں کے بیچ میں جس میں پاکستان تحریک انصاف کو کسی حد تک بیک فٹ پر بھیجنے کی جو کوشش ہے وہ کامیاب ہوتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہے. لیکن اس پورے ماحول میں یہ بھی ایک امید ہے کہ شاید بات چیت کے لیے ماحول استوار ہو سکتا ہو. ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت بار بار یہ پیغامات دے رہی ہے کہ اگر معاملات بہتر ہو جائیں تو وہ اسی وقت ہو سکتے ہیں جب پاکستان تحریک انصاف جو ایگریسو ایک سٹانس ہے اس سے پیچھے ہٹے. اس پوری سچویشن پر بات کریں گے. بات کرنے کے لیے میرے ساتھ دونوں جماعتوں کی نمائندگی موجود. میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف سے تشریف رکھتے ہیں تیمور سلیم جھگڑا صاحب سے, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. اور میرے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہیں مسلم لیگ نون کی نمائندگی کرتے ہوئے حذیفہ رحمان صاحب جو کہ وزیر مملکت ہیں برائے ثقافت و ورثہ. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. سر تیمور صاحب آپ سے شروع کرتی ہوں. سر ویسے تو ایک کوئک کامنٹ میں چاہوں گی, جو طارق جہانگیر صاحب کا ڈیسیجن آیا ہے اس کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے سر کہ ایک شروعات ہے عدلیہ کے اندر ایک اپنا ٹرانسپیرنسی شفافیت کا عمل شروع کرنے کی, لیکن آپ کو لگتا ہے سر ویسے تو اس کا پی ٹی آئی سے ڈائریکٹلی کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ 26ویں ترمیم کے بعد جو ایک نئی عدلیہ ہم نے ریوائز کرنے کی کوشش کی تھی یہ اسی کی ایکسٹینشن ہے یا یہ کیا ہے؟ جی یہ بالکل جو 26ویں ترمیم اور پھر 27ویں ترمیم میں ایک نئی عدلیہ ایز اے سب ڈپارٹمنٹ آف منسٹری آف لا بنانے کی کوشش کی ہے, اسی کی ایکسٹینشن ہے. میرے خیال میں ایسے کریں کہ جو حکومت کے سپوکس پرسن ہے وہ اسکائی نیوز کو ایک اور انٹرویو دیں اور وہ یہ بتائیں کہ یہ محض اتفاق ہے کہ جو جسٹس جہانگیری کی 33 سال ڈگری کسی کو نظر نہیں آئی کہ وہ اصلی ہے یا فیک ہے, اور جب ان کی ہائرنگ ہوئی جولائی 2024 میں جب وہ انسسٹ کر رہے تھے کہ اسلام آباد کی سیٹوں کہ فارم 45 اور فارم 46, 7, 8, 9 ابھی بھی ہیڈ لائنز موجود ہیں کہ وہ سارے کینڈیڈیٹس لائیں تاکہ الیکشن ریزلٹس پہ انصاف ہو. یہ محض اتفاق ہے, اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ اس کے بعد دسمبر میں 3-4 مہینوں کی کوشش کے بعد ان کو الیکشن ٹریبیونل سے ہٹایا گیا, اور اس سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ اس کے بعد یہ جرات کرنے کے لیے کہ جس الیکشن پہ کامن ویلتھ رپورٹ سے ہزاروں پاکستانی سے لے کے راول پنڈی کمشنر سے لے کے یہ جو ہزاروں فارم 45 الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ موجود ہیں ٹیمپرنگ کے ساتھ, کہ اس کے بعد سزا دینے کے لیے تو کبھی ہم کسی عدلیہ کے ممبر کو ہائی کورٹ جج سے نہیں ہٹائیں گے نا. تو میرے خیال میں یہ جا کے وہاں اسکائی نیوز پہ انٹرویو دے دیں, انہیں کہہ دیں جسٹ چل, ٹھیک ہے, کامن ویلتھ رپورٹ بھی جو ہے دے شوڈ آلسو جسٹ چل, ایوری ون شوڈ جسٹ چل. اور انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کر دیا, مطلب اس کے بعد جو ہے وہ جسٹس جہانگیری کا بھی ہٹانا بنتا تھا. بالکل ٹھیک. اچھا حذیفہ صاحب سر, کیونکہ دونوں حوالوں سے نہ تو نون لیگ کا ڈائریکٹلی اس سے وہ ہے نہ پی ٹی آئی کا ہے, لیکن آپ کے خیال میں یہ جو ایک بیانیہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے حامی جو ججز تھے, اس کی بظاہر تو بڑا ایکسپلین کر دیا تیمور صاحب نے, وہ کمی ہو رہی ہے اس کی, وہ انٹینشنلی ہو رہی ہے ان انٹینشنلی ہو رہی ہے, ایک تو اس پہ آپ کی رائے کیا ہے؟ دوسرا یہ سوال واقعی اٹھتا ہے سر جس پہ ہم نے پہلے بھی سیگمنٹ میں بات کی ہے کہ جب ان کی ہائرنگ ہوئی, یہ سارا پورا پروسیس ہوا, اب اس بات پر سوال نہیں اٹھتا ہے کہ اس وقت جو ہائرنگ کا پورا پروسیجر تھا آپ کے خیال میں اس کو فالو اگر کر لیا جاتا تو شاید آج ہم یہاں نہ ہوتے اس فیصلے کے ساتھ؟ جی بہت شکریہ ثنا مرزا صاحبہ, آپ نے اس پہ حکومت کا موقف جاننے کے لیے مجھے مدعو کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک کولیگ جج نے دوسرے کولیگ جج کو فارغ کیا, لیکن میں قانون آپ لوگوں دونوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں. میں خود ایک طالب علم ہوں قانون کا, اگر جھگڑا صاحب لائر ہیں تو میری بات ذرا زیادہ بہتر سمجھیں گے, ورنہ میں کوشش کروں گا کہ انہیں سمجھا سکوں. پہلی بات تو یہ کہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ 35 سال آزاد پھر رہا ہو اور 36ویں سال پتہ چلے کہ اس نے فلاں دن مرڈر کیا تھا اور اس میں سزا دے دی جائے, اور آپ کہیں کہ نہیں جی چونکہ اس نے فلاں ایس پی یا فلاں بندے کو گالی دی ہے تو اس لیے اس کے خلاف تحقیقات شروع ہوئی ہیں اور اس کو جو سزا دی جا رہی ہے غلط ہے. ایک تو میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ وکلا کی سب سے بڑی باڈی جو ہے وہ پاکستان بار کونسل ہے, اور نمبر 2 جو ہے وہ صوبائی بار کونسلز ہوتی ہیں. پنجاب بار کونسل جو ہے سب سے بڑی باڈی ہے, چونکہ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے,
اس کے 40 سے 45 ممبر پنجاب بار ہوتے ہیں جو کہ پورے صوبے سے الیکٹ ہو کر آتے ہیں, اور ان ممبر پنجاب بار یعنی ایک ممبر پنجاب بار نے 4 ضلعوں سے ووٹ لینا ہوتا ہے. وہ ممبر پنجاب بار جو ہے جب 40 یا 45 آپس میں ووٹنگ کرتے ہیں, ان میں سے ایک وائس چیئرمین پنجاب بار بنتا ہے. جس طریقے سے وائس چیئرمین پاکستان بار وکیل ہوتا ہے اور چیئرمین پاکستان بار اٹارنی جنرل ہوتا ہے, پنجاب میں یا کسی بھی صوبے میں وائس چیئرمین جو ہے پنجاب بار وکیل ہوتا ہے اور چیئرمین جو ہے وہ ایڈوکیٹ جنرل ہوتا ہے. 4 سال پہلے وائس چیئرمین پنجاب بار جس کی 38 سال کی پریکٹس تھی, اس کی ڈگری جعلی نکلی, جو کہ وکلا کے لائسنس پہ دستخط کیا کرتا تھا. اس کے اوپر ایف آئی آر ہوئی, وہ بطور وکیل بھی ختم ہوا, اریسٹ ہوا, پنجاب بار کی وائس چیئرمین شپ سے ختم ہوا. ایک جہانگیری صاحب کا معاملہ جو ہے, یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ جہانگیری صاحب مانتے ہیں اس بات کو کہ ان پہ یو ایم سی کیس بنا تھا. یو ایم سی کیس بنا, 3 سال کی آپ کو سزا ہو گئی کہ آپ کسی بھی ایگزام میں اپیئر نہیں ہو سکتے. 1992 کی بات ہے اور اب وہ تحقیقات ہوئی ہیں, ڈگری جعلی نکلی ہے, تو آپ اسے جوڑ دیں کہ ڈگری جعلی اس لیے ہوئی ہے کہ اس نے جو ہے وہ فارم 45 یا 47 سے کیسز سننا شروع کر دیے تھے. یعنی جرم کو آپ جرم نہیں مان رہے, ہر بات میں آپ نے ایک نیریٹو گھڑنا ہے. اگر طارق جہانگیری کل آ کر خود یہ کہہ دے کہ میری ڈگری جعلی اور میری بھرتی غلط ہوئی تھی, یہ وہ کلٹے تب بھی کہے گا نہیں جی زیادتی ہوئی ہے, پاکستان میں رول آف لا کی وائلیشن ہو رہی ہے, سپرمیسی آف جوڈیشری متاثر ہو رہی ہے. بھائی ایک بندہ اپنی ڈگری سامنے رکھ کے بتا دے کہ جی یہ میرے ڈگری کا ریکارڈ ہے, یہ ایویڈنس ہے. کسی بندے کی جرت ہی نہیں. اگر جو ہے بابر ستار جو ہے, کل کوئی بندہ کہے کہ آپ روڈ سکولر نہیں ہے, بابر ستار پاکستان میں چند روڈ سکولر میں شمار ہوتا ہے, وہ کہے گا بھائی میرے ساتھ روڈ سکولر میں دنیا کے فلاں فلاں لوگ تھے, اور ایون کہ میرے آگے پیچھے فلاں فلاں پاکستانی موجود تھے, فلاں فلاں میرے ساؤتھ ایشیا کے لوگ موجود تھے. آپ کے پاس کہنے کو کچھ ہے نہیں. ہاں نیریٹو ضرور ہے کہ کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیسز اس لیے ٹیک اپ کیے تھے کنٹروورشل, تاکہ جب مجھے فارغ کیا جائے میں کہہ سکوں گا ان کیسز کی وجہ سے مجھے فارغ کیا جا رہا ہے. اچھا حذیفہ صاحب, کوئی بات نہیں ہے. جی جی سر, بات ویسے آپ نے بالکل ہی ڈیفرنٹ اینگل دے دیا ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کے ایسے کیسز ٹیک اپ کیے تاکہ ان کو بعد میں یہ بیانیہ دینے میں مطلب ہے, یہ ویسے ایک بالکل نئی بات ہے. اچھا جگڑا صاحب, سر ایک تو یہ ڈیفرنٹ ایسپیکٹ ہے, اوبویسلی نہ آپ عدلیہ کی نمائندگی کریں نہ حذیفہ صاحب کریں, لیکن دونوں کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. اب اگر اس کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے تو میں 2 چیزیں جاننا چاہوں گی. ایک تو یہ کہ عدلیہ جو فیصلے کر رہی ہے, چلیں یہ تو ایک الگ ڈیبیٹ ہے جہانگیری صاحب کے ساتھ کیا ہوا, لیکن جو فیصلے کر رہی ہے ان کی سٹینڈنگ کیا ہے. جس طرح خان صاحب سے ملاقاتوں کی بات ہے, وہ فیصلہ اپنی جگہ موجود ہے لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا. دوسرا یہ جو اب آفریدی صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے, اس پہ بھی لوگوں کی رائے یہ ہے کہ آفریدی صاحب کو کورٹس کے سامنے پیش ہونا چاہیے, ان کو اشتہاری قرار دینا, ان کے حوالے سے تمام مسائل ہونا, اس سے بہتر ہے کہ وہ ایز اے سی ایم اگر پیش ہو بھی جائیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کے خیال میں عدلیہ کی اوور آل شفافیت کے اوپر کیا پی ٹی آئی کو اب کویسچنز ہیں, کیونکہ ڈیسیجن تو آ رہے ہیں لیکن ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو پا رہی, اور دوسرا پی ٹی آئی خود بھی بڑی ریزرویشن رکھتی ہے جوڈیشری کے اوپر. 1977 میں جو ہے وہ ایک ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی آئی, ٹھیک ہے جی. 1979 میں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کیا, جس کو ابھی آپ نے 45 سال بعد ان لوگوں نے جو ہے وہ پتنی ری کیس کرا کے کہ جی یہ ثابت کرنے کے لیے کہ عدلیہ کی جو ہے وہ کوئی لیجٹمیسی تاریخی طور پہ بہت ٹائمز پہ نہیں رہی. اس کے بعد 1999 پہ ایک اور ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی آئی جو ہمیں بھی یاد ہے, جب مشرف صاحب کو, ٹھیک ہے جی, پھر مشرف صاحب کو 3 سال دیے گئے کہ آپ نے آئین کے ساتھ جو کرنا ہے کرنا ہے, ٹھیک ہے جی. پھر پی سی او ججز کا دور آیا, ڈوگر صاحب جو ہے, ایک اور ڈوگر صاحب اس وقت جو ہے وہ کچھ دیر کے لیے بنے, جن کے اگینسٹ یہ لانگ مارچز کر رہے تھے. یہ آپ کو ایک چیکرڈ تاریخ دکھا رہا ہے, ٹھیک ہے جی. اب ایسے ماحول میں جو ہے وہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں, بالخصوص مجھے یاد ہے آج سے 2-3 ہفتے پہلے جب یہ ترمیم پاس ہوئی تھی تو میرے ساتھ ایک پی ایم ایل این کے ریپریزنٹیٹیو تھے اور ایک شاید کائرہ صاحب تھے. تو اس میں بات ہو رہی تھی کہ یہ 27ویں ترمیم میں صدر صاحب کو اور ہر جگہ استثناء کیوں دی ہے. نے کہا کیونکہ ہمیں عدلیہ پہ جو ہے عدالتی نظام پہ ٹرسٹ نہیں ہے. اسی لیے نا جہاں تک بات ہے میں یہاں تک جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہوں, آئی ہوپ دیٹ ایوری کورٹ کین ڈیلیور جسٹس. لیکن 26ویں اور 27ویں ترامیم کے بعد جو عدلیہ کا نظام ہے اس کی جو ہے وہ انڈیپینڈنس رہی نہیں.
ٹرانسفرز آپ نے فار ایگزامپل شامل کر دیے, ٹھیک ہے جی, جب ٹرانسفرز آپ نے شامل کر دیے, ہم سب کو پتہ ہے جس نے بھی ایڈمنسٹریٹولی کام کیا یا جو صرف ایڈمنسٹریشن کو دیکھتا بھی ہے, ٹرانسفر کا عمل جو ہے وہ پاکستان میں سزا کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. جی پشاور میں آپ کام نہیں کر رہے, وزیرستان پھینکو, لاہور میں آپ کام نہیں کر رہے, راجن پور ڈی جی خان جو ہے وہاں پہ ٹرانسفر کر دو, ٹھیک ہے جی. کراچی میں آپ کام نہیں کر رہے, پتنی کہیں جیکب آباد میں یا خیر پور میں جو ہے وہ ٹرانسفر کر دو. تو اب جب آپ ایگزیکٹو کو یہ جو ہے وہ رائٹس دے رہے ہیں کرنے کا, تو کیا عدلیہ آزاد. اچھا, اس کے اوپر تو ایک الگ ڈیبیٹ ہے, لیکن سر میں اگلے راؤنڈ کی طرف بھی واپس آتی ہوں. حذیفہ صاحب, سر ایک تو یہ 27ویں ترمیم کے بعد اور 26ویں ترمیم کے بعد یہ مسئلہ بڑا کھل کر سامنے آیا ہے کہ عدلیہ کا پورا جو ایک طریقہ کار ہے وہ اب اثر نو تشکیل دیا گیا ہے. اس کے اوپر ایک تو مسلم لیگ نون نے کام کیا, لیکن پیپلز پارٹی کی بھی کچھ ریزرویشنز رہی ہوں گی. آپ کے خیال میں اب جو طریقہ اسٹیبلش ہوا ہے ہائرنگز کا اور ٹرانسفرز اور پوسٹنگز کا, آپ سمجھتے ہیں کہ اب جہانگیری صاحب جیسا کوئی نیا کیس نہیں آئے گا؟ کیونکہ پچھلے سیگمنٹ میں میاں داؤد صاحب خود موجود تھے میرے ساتھ, ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ججز کی ہائرنگ کا طریقہ کار ہے وہ فرام مطلب ویری فرسٹ ڈے غلط ہی رہا ہے اور آج بھی غلط ہے. دوسرا, مجھے کوئکلی بتائیے گا کہ یہ جو خان صاحب سے ملاقاتوں پر غیر اعلانیہ پابندی ہے, اس کے اوپر کیا موقف ہے سر, رکاوٹ کیا ہے, کیونکہ لاسٹ فیو منٹس ہے میرے پاس. جی سر. جی بہت شکریہ جی. پہلی بات تو یہ ہے, میں بالکل آپ کے چند منٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے جی جی گزارش کروں گا. دیکھیں جی, ججز کی تعیناتی کا طریقہ کار مجھے نہیں پتا میاں داؤد صاحب کیا نقطہ نظر ہے, لیکن ججز کی تعیناتی کا طریقہ کار واقعی جب سے آئین پاکستان بنا غلط ہی تھا. 2010 میں تو بہتر کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن تب جو ہے چیف جسٹس کی ڈومیننس ہوئی اس کے اندر اور پارلیمنٹ کو بالکل نکال دیا گیا. اب اگر آپ بات کریں 26ویں آئینی ترمیم اور پھر 27ویں آئینی ترمیم کے بعد, اس وقت جو ہے پارلیمنٹ کی بھی نمائندگی موجود ہے. پارلیمنٹ میں اپوزیشن اور ٹیری بینچز دونوں کی برابر نمائندگی ہے. پاکستان بار کونسل کی نمائندگی اور 5 ججز موجود ہیں اس میں. اگر اس وقت اکثریت میں نہیں ہے اپوزیشن اور وہ کہے کہ نہیں, حکومت کا ایک بندہ ایم این اے اور ایک ایم این اے پیپلز پارٹی کا مل کر ہمارے ایک ایم این اے کو کاؤنٹر کر دیتے ہیں, یا سینٹ کے اندر جو ہے ان کے 2 بندے ہو جاتے ہیں, ہمارا ایک ہو جاتا ہے, تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے. بیسیکلی 13 بندے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر جو ججز لگاتے ہیں, ان میں 5 تو ججز ہی ہیں, یعنی سینئر چیف جسٹس آف سپریم کورٹ, چیف جسٹس آف کانسٹیٹیوشنل کورٹ, ایک پیونے جج, ایک ہائی کورٹ کے سینئر چیف جسٹس, اور ایک دونوں چیف جسٹس صاحبان کانسٹیٹیوشنل کورٹ اور سپریم کورٹ کے نامینی جو ہے نامینیٹ کرتے ہیں. 5 بندے یہ ہو گئے, ایک بندہ ہو گیا حکومت کا ایم این اے, ایک بندہ ہو گیا اپوزیشن کا ایم این اے. یہ 5 اور 2 کتنے ہو گئے, 7 ہو گئے. ایک بندہ جو ہے سینٹ سے حکومت کا ہو گیا اور ایک سینٹ سے ان کا ہو گیا, یہ 9 بندے ہو گئے. ایک ہو گیا وزیر قانون جو پہلے بھی تھا, ایک اٹارنی جنرل ہو گیا جو پہلے بھی تھا, کتنے ہو گئے, 11 بندے ہو گئے. ایک پاکستان بار کا نمائندہ ہے, پاکستان بار کا نمائندہ پاکستان بار میں جب آپ لوگوں کی اکثریت ہوگی, حامد خان گروپ جیتا ہوگا تو آپ کے پاس ہوگی, یہ 12 بندے ہو گئے. اور 13واں بندہ جو ہے وہ اسپیکر نامینیٹ کرتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اگر کل کوئی اور جماعت حکومت میں ہو, یا ایون کہ آج بھی 5 ججز ان کی طرف ہو جائیں, سینٹ اور جو ہے پی ٹی آئی کا نیشنل اسمبلی میں بندہ ان کی سائڈ پہ رہے, 7 بندے, صرف ایک بندہ انہیں پاکستان بار کا چاہیے, وہ 8واں بندہ ان کی سائڈ پہ, تو 8 اور 5 کی ریشو ہو جائے گی. سوال ہی پیدا نہیں ہم کوئی فیصلہ کر سکیں. بات یہ کہ اگر 5 ججز جو جوڈیشری سے ہیں, جو کہ آپ لوگوں کے دور میں تعیناتیاں ہوئی, ہمارے دور میں نہیں ہوئی, اگر وہ 5 بھی جو ہے وہ 2 آپ کے ساتھ ہیں, 3 ہمارے ساتھ ہیں, اور ویسے ہمارے اپنے 4 یا 5 بندے ہو جاتے ہیں, تو ہم میجورٹی میں چلے جاتے ہیں. اس میجورٹی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ تعیناتی کا طریقہ کار غلط ہے. پاکستان کی عدالتی تاریخ میں اس سے شفاف طریقہ کبھی نہیں بنا. ہاں یہ ضرور ہے کہ ترازو جو ہے آج جو ہے اوپینین جو ہے اس طرف جھکی ہوئی ہے, کل اس طرف جھک جائے گی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کرے طریقہ مینٹین رہے. پارلیمنٹ کو پاور ملی ہے, ججز کے پاس بھی پاور ہے, بیلنس موجود ہے. جبکہ بانی سے جو آپ ملاقات کی بات کر رہی ہیں, دیکھیں ملاقات ان کی فیملی کی ہو سکتی ہے, لیکن اس صورت میں جب ان کی فیملی سابقہ اقدامات کے حوالے سے شورٹی دے کے دوبارہ وہ ایسی انتشاری گفتگو نہیں کرے گی, نہ ایسے ٹویٹ کرے گی جس سے اسلام آباد میں یا پاکستان میں انتشار پھیلے, جس سے آپ اہم پوزیشن آف ٹرسٹ پہ تعینات لوگوں کے بارے میں لوگ وہ اور غلط باتیں ٹویٹ کریں. اگر یہ چیزیں آپ نہیں کریں گے, فیملی سے ویلبنگ جاننا چاہتی ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ کانفیڈنس بلڈنگ معیار کی ڈیولپ کریں, کوئی ذمہ دار لوگ بیچ میں ڈالیں. فیملی کی ملاقات ہم کرا دیں گے, لیکن وتھ سبجیکٹ ٹو دی بیہیویئر جو آفٹر ملاقات وہ کریں گے. جی بالکل ٹھیک. اچھا سر, لاسٹ کمنٹ آپ کا کہ یہ جو چلیں پروسیجر ہے وہ تو ایک اپنی جگہ, لیکن یہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ پچھلے کچھ دنوں سے ہو رہا ہے, ملاقات پہ اب
ایسا محسوس ہونے لگا ہے کہ آپ لوگوں کے احتجاج سے گورنمنٹ نے ایک سٹیپ پیچھے ضرور لیا ہے کہ جی آپ کچھ چیزوں کے اوپر انڈرسٹینڈنگ ایک ہو جائے تو آپ ملاقات ہو سکتی ہے. اس کے اوپر کچھ غور کر رہی ہے پیچھے؟ دیکھیں کوئی جو ہے وہ بیسک ڈیسنسی، بیسک مورلز، بیسک ایڈہیرنس ٹو لیگل اینڈ کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہونی چاہیے. بالکل فیملی کی ملاقات جو ہے وداؤٹ کنڈیشن ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی، عمران خان کی اور ملاقاتیں بھی وداؤٹ کنڈیشن ہونی چاہیے. ہاں میننگ فلی نیگوشیٹ کرنا ہے، وی ول انشور کہ وہ ہوگا. لیکن یہ جو ہے نا، یہ کنڈیشنز جب ان کے کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں، ان کے ایز اے پاکستان کے آئین قانون میں رائٹس ہیں، ان کے انٹرنیشنل لاء میں رائٹس ہیں، یہ نہیں چلے گا. آپ جا کے اسکائی نیوز پہ کہتے ہیں کیونکہ آپ کی یہ بیہیویئر پاکستان کو جو ہے وہ امبیرس کر رہی ہے کہ 870 ملاقاتیں ہوئی ہیں. یہ ذرا مجھے کاؤنٹ کر کے بتا دیں، یہ لسٹ جو ہے وہ 870 ملاقاتوں کی بتا دیں. 123 ہفتے عمران خان کے جیل میں ہوئے، 2 ملاقاتیں ان کو الاؤڈ ہیں. یہ 870 ہوئی، مطلب صبح دوپہر شام لوگ کو یہ عمران خان سے ملنے جا رہے تھے. اکتوبر 2024 سے جمعرات کی ملاقات ہوئی نہیں. کوئی ایک ملاقات میرے خیال میں یہ جو 246 پوٹینشل میں نے آپ کو ملاقاتیں کہیں، اس میں سے 5 سے زیادہ بار ایسے ہوا ہوگا نہیں کہ جب ملاقات ہوئی بھی ہے تو جو لسٹ تھی اس میں ہر کسی کو جو ہے وہ چھوڑا گیا. ٹھیک ہے جی، مجھے تو لگتا ہے کہ جو وہاں پہ جمعدار بھی عمران خان سے ملتا ہے، لسٹ پہ لکھا ہے، جب 6 وکیل اندر 5 منٹ کے لیے ڈالتے ہیں تو 6 جو ہے وہ ڈال دیے. یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو فارم 47 کلچر ہے یہ ایک وائرس ڈیزیز ہے. وہ ای سی پی سے اور الیکشن سے جا کے ابھی ان کے پاس پہلے اکانومی میں چلا گیا 1% گروتھ کو آخری کوارٹر میں 6% کر دیتے ہیں. ابھی اسکائی نیوز کے لیے کیونکہ گوروں سے تو ڈرتے ہیں، وہ وہاں پہ جی جلدی سے کوئی نمبر بنا دو، تو کوئی بابو نے جو ہے وہ جو آر او ہوگا اس نے جو ہے وہ کر دیا کہ 870. اب یہ تو ایک پبلک ڈیمانڈ ہے ہماری کہ یہ 870 ملاقاتوں کی مہربانی کر دیں، ذرا لسٹ دکھا دیں. لیکن سر یہ ایک آخری سوال آپ سے کہ ایک طرف تو چلیں یہ مسئلہ ہے جو گورنمنٹ کا پرسپیکٹیو ہے، ایک آپ کا بھی آج اسٹیٹمنٹ بڑا گردش کرتا رہا کہ پارٹی کے ایک اندر کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ پارٹی میں رفٹ بھی ہیں، ہر پولیٹیکل پارٹی میں ہوتے ہیں، ڈیموکریسی کا حصہ ہے، لیکن اس سے کتنا ڈیمیج ہو رہا ہے اور آپ کے خیال میں وجہ کیا ہے کہ پارٹی ایک اکٹھی نہیں ہو پا رہی؟ پارٹی میں رفٹ ہے، یہ میں کوئی جو ہے وہ ہیڈ لائنز کے لیے نہیں کہہ رہا، بٹ کچھ لوگ جو ہے وہ تھوڑا سا پردہ ڈالتے ہیں. میرے خیال میں اس نے واقعی ہمیں ڈیمیج کیا ہے. ٹھیک ہے جی، اچھا ہے کہ ایک نئی پولیٹیکل کمیٹی بن گئی، یعنی اس نے ابھی وہ پارٹی کو سٹیئر کرنا ہے، اس میں جو ہے ہمارے الائنس کے ممبرز بھی ہیں. جتنی ایفیکٹولی اور جتنا جلدی وہ رفٹ جو ہے وہ سالو کر سکیں گے اور پارٹی کے سٹرکچرز کو جو ہے وہ بحال کر سکیں گے، اتنی ایفیکٹولی پارٹی کام کر سکے گی. کہ پاکستان کی 90% آبادی ہمارے ساتھ ہے. وہ ایک اسکائی نیوز کے انٹرویو کے لیے بھی پھر بھیک مانگ کے 10-20 لوگوں سے ٹویٹ کرانے پڑتے ہیں کہ یار جو حکومتی جو موقف پیش ہوا ہے کہ اس کی جو ہے وہ ذرا تعریف کرو. کیونکہ ایون جو وہاں پہ انٹرنیشنل جو میڈیا پرسنز ہیں، پیئرز مورگن ہیں بڑے فیمس یو کے میں جو جرنلسٹ ہیں، انہوں نے اسکورنگ کا لفظ یعنی کہ باربیکیو گرل ہوا تھا اس انٹرویو میں حکومتی نمائندے کا. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے تیمور سلیم جھگڑا صاحب اور فرحمان صاحب. یقیناً دونوں پرسپیکٹیو اپنی جگہ، چاہے گورنمنٹ ہو یا اپوزیشن، لیکن ہر حکومت میں جہاں حکومت ہوتی ہے ساتھ اپوزیشن ضرور ہوتی ہے. آپ اپوزیشن کو مائنس کبھی بھی سین سے نہیں کر سکتے ہیں. لیکن جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے، لگ یہ رہا ہے کہ برائے نام اپوزیشن بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن اگر ایسا ہوگا تو پھر ڈیموکریسی میں ایک بریتھنگ اسپیس کبھی بھی کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیے موجود نہیں رہے گا. ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد جہاں ہم نے پاکستان کے اندر کی سیاسی ڈیولپمنٹس کا ذکر کیا ہے، اس پر بھی بات کرنی بڑی ضروری ہے کہ پاکستان کے مقابلے میں بھارت اپنا جو بجٹ ہے وہ $600 ارب تک لے جا چکا ہے. پاکستان کس حد تک اس کا مقابلہ کر سکے گا، اس پر بات کرتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جس طرح ہم نے کل کے پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا، بین الاقوامی جریدے نیشنل انٹرسٹ میں جو ایک آرٹیکل پبلش ہوا تھا جس میں بہت سے حقائق افغان طالبان، ان کی حکومت ان کے طریقہ کار سے متعلق تھے. بہت سی ایسی چیزوں پر سے پردہ اٹھایا گیا تھا جس میں پاکستان میں رہنے والے لوگ آلریڈی بہت حوالوں سے جس سے آلریڈی واقف ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں بھی تھیں جس کے اوپر پہلی مرتبہ گفتگو کی گئی تھی کہ طالبان کس طریقے سے اپنا جو مدرسے کا سسٹم ہے اس کو چلاتے ہیں. پھر یہ کہ ٹی ٹی پی، داعش اور القاعدہ، یہ پورا جو ایک نیکسس ہے، یہ پورا نیٹ ورک جو ہے یہ تقریباً ایک ہی جیسا کنسیڈر ہونا چاہیے. لگتا یہ ہے کہ ویسٹ کی بھی اب اس حوالے سے جو پالیسی ہے، جو مائنڈ سیٹ ہے، اس میں بڑی تبدیلی رونما ہو رہی ہے کہ آیا افغان طالبان کو یا افغان حکومت کو ہم ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے ہیں ٹی ٹی پی، داعش یا القاعدہ سے. اسی کے حوالے سے دیکھا جائے تو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی ایک رپورٹ بھی آئی ہے
جس میں افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے کی بات کی گئی ہے. اب یہ الگ ایک چیز ہے کہ طالبان نے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے, لیکن اگر دیکھا جائے تو اس وقت جو ریجن میں سچویشن ہے, ایک طرف افغانستان کی طرف سے جو ٹیررزم ہو رہا ہے ڈائریکٹلی اس سے پاکستان افیکٹ ہو رہا ہے, اور دوسرا ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کے اندر جو ایک جنگی جنون ہے, چاہے بھلے وہ جنگیں ہار جائیں پاکستان سے اور بڑی ہی ہزیمت کے ساتھ ہاریں, لیکن اس کے باوجود وہاں پر دفاعی بجٹ میں ہر کچھ عرصے کے بعد ایک بڑا بوسٹ جو ہے وہ دیا جاتا ہے. اس مرتبہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگلے دفاعی بجٹ کے لیے تقریباً 20-25% کے قریب اضافہ ہوگا. اب دیکھنا ہی ہوگا کہ آیا خالی بجٹ میں اضافہ کافی ہے اور پاکستان ایک لمیٹڈ ریسورسز میں رہتے ہوئے کس حد تک اس میں اضافہ کر سکتا ہے کمپیٹ کرنے کے لیے اس ریس کو. ان تمام چیزوں پر بات کریں گے. تفصیلی اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اس سیگمنٹ میں موجود دفاعی تجزیہ کار ہیں میجر جنرل ریٹائر زاہد محمود صاحب. زاہد صاحب بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا. سر پہلے تو یہ بھارت کے بارے میں پہلے کوئی بات کرنا چاہوں گی کہ یہ جو خبر آئی ہے کہ انہوں نے دفاعی بجٹ میں 20-25% کے قریب اضافہ کرنے کا وہ پلان کر رہے ہیں. ابھی انہوں نے کچھ عرصے پہلے بھی کیا تھا پاکستان سے جنگ ہارنے کے بعد, اب پھر نئے بجٹ میں یہ بات ہو رہی ہے. آپ کے خیال میں اس ریس میں ہمیں پڑھنا چاہیے کہ ان کا بجٹ کتنا ہے اور ہمارا کتنا ہے, یا پھر ہمیں خاص طور پر ایک شارپ مائنڈ سیٹ کے ساتھ جو ایک امپورٹنٹ جو کچھ چیزیں ہیں اس پر زیادہ فوکس کرنا چاہیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سنا, پہلی تو فنڈامنٹل بات یہ ہے کہ ہمیں بالکل کوگنیزنٹ ہونا چاہیے کہ یہ تھریٹ جو ہے بھارت کی, یہ صرف تھریٹ تک محدود نہیں رہی, جس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے اور ہو چکی ہے. جی آپ پلوامہ دیکھ لیں, پھر پہلگام دیکھ لیں, یہ کنونشنل اپلیکیشن ہے, اور جو نان اسٹیٹ ایکٹرز کا یوز ہے, جو جس کو وہ کہتے ہیں نا ہم نے سندور 2.0 کرنا ہے, سندور 1.0 بھی ابھی رکا نہیں ہے جی, وہ جاری ہے. اور ابھی ان کی جو فنڈنگ ہے آف کورس اسی بجٹ میں سے اور اسی میں سے یہ اپنے نان اسٹیٹ ایکٹرز کی بھی وہ چیزیں کریں گے جی, وہ اس کی طرف بھی یہ کافی چیزیں جائیں گی. Having said that, there is a huge asymmetry. یہ تقریباً ان کا بجٹ جو ہے ابھی $106 بلین تک چلا جائے گا. It's a huge budget which clearly reflects کہ ان کے جو hegemonic designs ہیں, expansionist designs ہیں, they are on. And secondly, یہ بجٹ کا کافی حصہ ابھی ڈائیورٹ بھی کریں گے towards the use of non-state actors, جو انہوں نے کلائنٹس نئے بھرتی کی ہیں as a proxy sponsor state, TTPs کی شکل میں, TTA کی شکل میں, ISIS کی شکل میں, ISIL, کیونکہ ان تمام ایلیمنٹس کو انہوں نے اب یوز کرنا ہے اپنے as an instrument of policy to pursue their anti-Islam and anti-Pakistan objectives first. اور اس کے علاوہ جو ریجنل کنٹریز ہیں وہ بھی ان کا ٹارگٹ رہیں گی, جو میں ایکسپینشنسٹ ڈیزائنز اکھنڈ بھارت کی جو میں بات کروں اس کو حاصل کرنے کے لیے. تو ملٹیپل ان کی چوائس. اور چوتھا ایک اور فیکٹر ہے which is also very important. That is the huge corruption in this defense budget. یہ بڑے ہیجمونک اور بہت huge programs ہمیشہ بنا لیتے ہیں, کبھی بھی وہ ٹارگٹس اچیو نہیں کر پاتے. اور پھر وہ ان کا جو پولیٹیکل, خاص طور پہ بھارتیہ جنتا پارٹی کا جو سیفرنائزڈ پولیٹیکل ایلیمنٹس ہیں, ان کے پھر کنیکشنز ان بزنسز کے ساتھ, ان ڈیلز کے ساتھ آ جاتے ہیں ٹو پرسو سیفرنائزڈ ہندوتوا کی جو اپلیکیشن ہے اس کو پرسو کرنے کے لیے, وہ آبجیکٹیوز اچیو کرنے کے لیے. تو ان کا جو اینیمی ود ان ہے اس کو بھی یہ لڑیں گے, which is the minorities, and enemy without the regional countries اور پاکستان خاص طور پہ. اور پھر ایک شریڈ انہوں نے شو بھی کرنا ہے, دوبارہ مارکیٹ میں آنے کی کوشش کریں گے کہ جی ہم تو نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ہیں, فیکٹر آف ان دی انڈو پیسفک اسٹریٹجی. تو دوبارہ اپنے آپ کو شو کیس کریں گے کہ ہم وی آر ہیوج ان آل ڈومینز اور ہمارا استعمال کیا جائے. تو یہ وہ عوامل ہیں جس نے ایک سیمیٹری اسٹیبلش کر دی ہے, اور تھریٹ ریئل ہے. اس لیے پاکستان کو بھی چلے کمنسریٹنگ تو ہم آف کورس ویسے اتنے بجٹس نہیں لا سکتے, بٹ جو نیسیسری ریکوائرمنٹس ہیں الحمدللہ وہ پاکستان کو ہمیں پوری کرنی ہوں گی, اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے, کیونکہ سیکیورٹی کے بغیر ہماری اکنامک اور جو سوشل ویل بینگ ہے وہ پاکستان کی نہیں ہو سکتی. اچھا, لیکن زاہد صاحب 2-3 پوائنٹس جو آپ کی گفتگو سے اخذ کیے ہیں. ایک تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ $600 ارب کے بجٹ کا ہم ویسے تو اس طرح مقابلہ نہیں کر سکتے, لیکن سر اگر دیکھا جائے تو آلریڈی بھارت کا بجٹ ہم سے ماضی میں زیادہ ہی رہا ہے, لیکن ہم نے مئی میں جو کچھ کیا اس میں ہمارے پاس ایک بڑا لمیٹڈ بجٹ تھا, ان کے پاس فرانسیسی اور اسرائیلی ٹیکنالوجی, ہمارے پاس چائنیز ٹیکنالوجی, ہم نے اس میں بھی بہت حد تک ڈیلیور کیا. آپ کے خیال میں اسمارٹ انویسٹمنٹ کتنی ضروری ہے ڈیفنس بجٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے, اور اس کے حوالے سے ایک فیوچرسٹک پوائنٹ آف ویو سے کتنا کام ہو رہا ہے ہمارے یہاں؟ دیکھیے ثنا صاحبہ, یہ جو ابھی سی ڈی ایف کا آفس اسٹیبلش ہوا ہے جی, یہ اس کا مین ریزن ہی یہ وار میکنگ کو ریگولیٹ کرنا ہے جی, جو ماڈرن اسپیکٹرم جس کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں.
آپ نے بڑا اچھا لفظ استعمال کیا, آئی مسٹ اپریشیٹ یہ جو اسمارٹ رسپانس ہے, تو اسمارٹ رسپانس کے لیے بھی آپ کو کافی ہیوج بجٹ ضرور چاہیے. آئی کین انڈرسٹینڈ پاکستان کا ایک اکنامک کنڈیشنز ہیں, لیکن کم از کم اتنے ہونے چاہیے کہ ہمارا افیکٹو رسپانس, ہمارا مقصد کیا ہے. پاکستان کا مقصد ہے ڈیٹرنس مینٹین رکھنا, اور اگر ڈیٹرنس ان آل ڈومینز, کنونشنل, ٹیکٹیکل اینڈ اسٹریٹجک, اور اگر فرض کریں ہم کہیں لوز کرتے ہیں, پہلگام ٹائپ انسیڈنٹ ہو جاتا ہے, تو ہم ری گین کتنے جلدی کرتے ہیں. الحمدللہ پہلگام میں تو آپ نے چند منٹوں میں, گھنٹوں میں ری گین کر لی ڈیٹرنس, اور اس کے بعد یو ور کنٹرولنگ دی ایسکیلیشن لیڈر آف دا کانفلکٹ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان, اور وہ پاکستان ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, اب اسپیکٹرم بہت بڑھ گیا جی, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, اسمارٹ مونیشنز آ گئے ہیں, ڈرون ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں, انفارمیشن وارفیئر ڈفرینٹ ڈومین میں چلی گئی ہے, پھر سائبر وارفیئر ڈفرینٹ ڈومین میں چلی گئی ہے. الحمدللہ پاکستان نے مینیفیسٹ کیا ہے کہ ان کی جو کیپیسٹی کیپیبلٹی جتنی بھی ہو, اس کا جو یوز ہے that is far greater professional than any military in the world, than any military. میں کہہ رہا ہوں 20 سال کی اپلیکیشن ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی افغانستان کے اندر, دیکھیں کیا کر کے گیا ہے, اب کیا ٹیک افغانستان چھوڑ کے چلے گئے. رشینز کی اپلیکیشن دیکھ لیں, ہیوج ملٹری. ابھی جو ڈرونز کا ایک اٹیک آپ کو پچھلے دنوں سوام یاد ہوگی جو یوکرین نے کی, تو they were surprised. تو ابھی the future conflict is about smart use of these elements. تو بٹ پاکستان کو تھوڑا سا تو اس کا آپ کو دیکھیں نا جی, آپ نے تیاری رکھنی ہوگی. ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم سرپرائز ہو جائیں, کیونکہ ہماری سوورینٹی اسٹیک پہ ہے, ہماری ایگزسٹینشنل تھریٹ ہے. دس تھریٹ از ریئل, دس تھریٹ از ہیپننگ آن گراؤنڈ, اور بار بار وہ بولتے بھی ہیں, اور خفت بھی مٹانی ہے, اور کافی چیزیں. اور پھر جس طریقے سے نان اسٹیٹ ایکٹرز میں اب جس طریقے سے انویسٹ کر رہے ہیں, تو پاکستان پلیٹ از فل, تو اس کا کچھ تو ہمیں تیاری کرنی ہوگی. اچھا زاہد صاحب, سر جس طرح آپ نے بھی افغانستان سے متعلق بات کی ہے تفصیلی, ایک تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ اس وقت کی جو سچویشن ہے اس میں افغانستان بھی ایک طریقے سے پراکسی کا کردار ادا کر رہا ہے پاکستان کے خلاف بھارت کے حوالے سے. یہ کتنا ضروری ہے کہ اس وقت کی سچویشن میں ہم افغانستان کے حوالے سے ہم نے ایک پالیسی تو ڈیفائن کر لی ہے, لیکن اس میں ایک بڑا مسئلہ خیبر پختونخوا کی حکومت کی امپلیمنٹیشن کا بھی ہے. ہم اس طرح فل فلیج موڈ میں آپریشنز شروع نہیں کر سکے ہیں خیبر پختونخوا میں. اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک تو اس ڈیلے سے کتنا نقصان ہوگا, اور دوسرا بڑی رکاوٹ آپ کس کو قرار دے رہے ہیں کہ پالیسی, کیونکہ نیشنل ایکشن پلان ایک موجود تو تھا آلریڈی, لیکن دیکھا جائے تو اس میں سے بھی 2-4 کے علاوہ اور کسی نقطے پہ عمل نہیں ہو سکا. تو ایکچوئل آپ کو کہاں لگتا ہے کہ لوپ ہولز کہاں کہاں دور کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے, جہاں تک کائنیٹک اپلیکیشن ہے, یہ جو ملٹری اپلیکیشن ہے, ملٹری رسپانس ہے, وہ تو کارو آؤٹ ہوا ہے بڑا کلیئرلی اسٹریٹجک پیشنس کے ساتھ وہ چل رہا ہے. ورنہ آپ ترکیہ میں, اور اگر ملٹری رسپانس تیار نہ ہوتا تو آپ ترکیہ میں یا جب قطر میں ڈائلاگ ہو رہا ہوتا تو آپ کچھ چیزوں پہ کمپرومائز کر کے بات چیت کو ایک اینڈ تک پہنچا دیتے. وہ آن گراؤنڈ کیا ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ چیز ہے کم از کم. لیکن پاکستان ملٹری اپنی عوام کو کسی اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتی. وہ اسپیڈ کو اسپیڈ ہی کہہ رہی ہے, بلیک اینڈ وائٹ میں اپنی پالیسی لے کے وہ تیار ہے. لیکن وی آل نو کہ وار کا رسپانس از اے پولیٹیکل پروسیس. پولیٹیشینز ول ہیو ٹو اون دس وار. انہوں نے رسپانس کرنا ہے. یہ جو ملٹری رسپانس ہے یہ ایک پورشن ہے, 30 to maximum 30 to 35% کہہ دیں آف دا رسپانس. نیشنل رسپانس جس کی طرف آپ بھی اشارہ کر رہی ہیں, آئی ٹوٹلی اگری کہ وہ اتنا افیکٹو سامنے نظر نہیں آ رہا. جو ایک لوگوں کا جو کانفیڈنس ہے قوم کا وہ نہیں آ رہا کہ یار یہ پولیٹیکل لوگ پتہ نہیں اس کو کیسے لے کر چلیں گے. اچھا زاہد صاحب سے لاسٹ کویسچن آپ سے کرنا چاہوں گی افغانستان سے متعلق, کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان ان چند ممالک میں شامل ہو گیا ہے جس کو بہت سے ممالک نے مکمل سفری پابندیوں کے حوالے سے شارٹ لسٹ کر لیا ہے. مطلب امریکہ, جرمنی, اس قسم کے کئی ممالک ہیں جو افغانستان کے شہریوں کو نہیں آنے دے رہے ہیں. نیشنل انٹرسٹ کا ایک فیچر آیا جس کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اس میں افغان طالبان, القاعدہ اور داعش وغیرہ ان کو ایک ہی پیج پہ کہا گیا, اور ان کو کہا گیا کہ یہ آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں. اب یہ جو اقوام متحدہ کی بھی UN کی رپورٹ آئی ہے, اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ افغان سرزمین استعمال ہو رہی ہے دہشت گردی کے خلاف. یہ تمام چیزیں آپ کے خیال میں سائملٹینیسلی جو ہو رہی ہیں, یہ کتنا پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے افغان حکومت کے اوپر؟ انٹرم ایک گورنمنٹ آئی اور ابھی تک اس نے جانے کا نام نہیں لیا. ایسی سچویشن میں آپ اس کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, ابھی تک تو جو میں فیوچر تو اس کا, میں افغانستان کی حکومت جب تک کابل کو گورن نہیں کرے گی فار دا پیپل آف افغانستان, تو اس کو تو میں اس کی حکومت کہوں گا نہیں. یہ تو ایک ٹولہ بیٹھا ہوا ہے جو اپنے پرسنل ایجنڈاز کو لے کر آگے چل رہے ہیں. ان کی انٹرا کنٹسٹیشن بھی زور و شور جاری ہے جی. افغانیز کا اور کندھاریوں کا آپس میں چل رہا ہے. پھر ابھی ناردرن الائنس بھی تھوڑا سا سیدھا ہو رہا ہے, وہاں پہ بھی چیزیں, کیونکہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی تو ہو نہیں رہی.
تو ایک سٹرکچرڈ حکومت تو ہے نہیں. اب کتنا وہ پریشر لیتے ہیں دیکھیں ان کے پرسنل ایجنڈاز ہیں. اس طرح کا جس طریقے ایک سٹرکچرڈ گورنمنٹ کے اوپر یا جو پاپولر ڈیموکریٹک پروسیسز سے بنتی ہوئی گورنمنٹس ہوتی ہیں ان کے اوپر جو پریشر آتا ہے انٹرنیشنل پالیٹکس کا یا ڈپلومیسی کا یا اکانومی کا, وہ اس طرح ٹریڈیشنل تو ان کے اوپر آئے گا نہیں جی. وہ تو لیں گے نہیں. ان کو جب تک پیسے ملتے رہیں گے کہیں نہ کہیں سے, جب ابھی پروکسی سپانسر اگر انڈیا تو وہ ان کو دے رہا ہوگا پیسے. باقی لوگ ان سے ہاتھ کھینچ رہے ہیں. ترکیہ نے بھی ان کے لوگ واپس کیے ہیں, اراؤنڈ 2.6 ملین تو ابھی ریسنٹ پاسٹ میں افغان ریفیوجیز واپس گیا جو ان کے ڈائلاما میں اضافہ کر رہے ہیں. اس وقت اراؤنڈ 17 ملین, if I'm not wrong, more than 17 ملین پیپل جو ہے وہ ان کو کھانا ہی ان کو نہیں میسر ہو رہا جی. ان کو کھانا they are not even having food. پھر ابھی کنڑ میں جیسے زلزلہ آیا ہے اس کی کیٹاسٹرافی ہے, تو اس طرف تو ان کی سوچ جا ہی نہیں رہی ہے کہ دنیا ہاتھ کھینچ رہی ہے ان سے. انفارچونیٹلی اکنامک کنڈیشن بھی پور ہو رہی ہیں, ہیومن کنڈیشنز بھی جو ہیں وہ بھی بہت پور ہو رہی ہیں. اس کے بعد توجہ ہی نہیں ہے ان کی کہ خدا را تھوڑے عرصے کے لیے اس وار کو روک لیں یا اس اکانومی جو ٹیررزم سے ریلیٹڈ ہے اس سے اپنی کتنی انہوں نے اپنی پاور اور اس کی لسٹ میں انہوں نے تباہی کرنی ہے. بالکل ٹھیک, تھینک یو سو مچ. بہت ہی انالیسز اس وقت کی موجودہ سچویشن کو دیکھتے ہوئے ریجن کے حوالے سے میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب ہمارے ساتھ تھے. پاکستان کی اس ریجن کو مناسبت سے جو ڈائنامکس ہیں, جو پالیسیز ہیں, اس میں واضح تبدیلی تو محسوس کی جا رہی ہے, لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ اس کی امپلیمنٹیشن کے ساتھ جو ہمارے ارد گرد کے پڑوسی ممالک ہیں وہ کس حد تک ان پالیسیز کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں. اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.